ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میری طبیعت ساری رات ٹھیک نہیں رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوسرے دن اپنی بہت ہی اچھی اپنی ہم نام دوست ڈاکٹر سمرین افضل کے کلینک جا پہنچی۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد انہوں نے کچھ دوائیاں دیں اور چند مشوروں کے بعد کہا، سمرین، آج کل تو تم اسکول سے چھٹیوں پر ہو، میری ایک واقف کار ضرورت مند خاتون کو فری میں انگریزی پڑھا دو۔ میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے، خیر میں دیکھوں گی، فی الحال میں چلتی ہوں۔ میرے ڈیئر ہبی دفتر سے آ چکے ہوں گے، روٹی ڈالنی ہوتی ہے۔ سنو، وہ کل تمہارے گھر آ رہی ہے۔ سمرین نے تو جیسے فیصلہ سنا ڈالا تھا۔ دوسرے دن میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنے بچوں سے دروازہ کھولنے کا کہا۔ انہوں نے کہا ایک آنٹی ہیں آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں دروازے پر گئی تو وہاں ایک خاتون موجود تھیں۔ مجھ سے پوچھا، آپ سمرین ادریس ہیں؟ میں نے کہا جی، اور آپ؟ بولی، میرا نام علینا ہے، مجھے ڈاکٹر سمرین افضل نے آپ کے پاس بھیجا ہے، انگریزی پڑھنا چاہتی ہوں۔ علینا صاحبہ نے اپنے تعارف کے ساتھ ہی آنے کی وجہ بتائی۔ میں انہیں گھر کے اندر لے آئی، انہیں پانی وغیرہ پلایا۔ ان کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنی کہانی کہی۔ میں کراچی میں ناظم آباد کے علاقے میں پیدا ہوئی۔ میری ایک بہن اور بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں میری شادی انوار احمد نام کے ایک صاحب سے کر دی گئی۔ وہ اس وقت 38 سال کے تھے اور پیشے کے اعتبار سے بزنس مین تھے۔ ہماری شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ مجھے دلہن بننے کا بہت شوق تھا، لیکن جب دلہن بنی تو سارے ارمان خاک میں مل گئے۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے کی بجائے انہوں نے آتے ہی کہا، لائٹ بند کر دو اور سو جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ میں حیران پریشان واش روم چلی گئی، کپڑے تبدیل کر کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح سویرے انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میری شادی شدہ زندگی کا آغاز بہت اذیت ناک تھا۔ انوار ہر چیز ہر بات میں برائی تلاش کرتے، انہیں میرا بولنا بھی برا لگتا۔ میں نے انٹر کیا تھا، میں باتونی تھی، مگر جب سے یہاں آئی تھی کم بات کرتی۔ انہیں میرے کھانے میں ہمیشہ نمک کم یا زیادہ لگتا۔ میری عمر کم تھی، یہ بھی ان کے لیے مسئلہ تھی۔ کہتے، تم بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ میری ہر پسند انہیں ناپسند تھی۔ میرا پسندیدہ رنگ گلابی تھا۔ وہ کہتے، تم اس میں بندریاں لگتی ہو۔ ٹی وی پر جو چینل لگاتی تو وہ بھی غصے میں آ جاتے، کہتے کہ تم ایسی چیزیں کیوں دیکھتی ہو، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ اب میں اکثر سوچتی کہ یہ شخص نفسیاتی مریض تو نہیں ہے۔ میرے دن رات بہت اذیت میں کٹ رہے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ انسان ہے۔ میری شکایت کے بدلے میں وہ یہی کہتے کہ تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ جو چاہے سلوک کروں۔ ان کے انہی رویوں اور حرکات کی وجہ سے رفتہ رفتہ میرے دل سے ان کا احترام ختم ہو گیا۔ خیر، زندگی کا سفر ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک روز ان کے سامنے مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے علینا؟ انوار احمد نے واش روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں امید سے ہوں، مجھے اماں نے بتایا تھا کہ الٹیاں اسی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انوار احمد نے غصے میں میری بات کاٹتے ہوئے مجھے تھپڑ مارا۔ تو خود ابھی بچی ہے، بچہ کیا پالے گی؟ تجھے یہ بات آج پتہ چلی؟ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، چل جلدی سے تیار ہو جا، ڈاکٹر کے پاس لے جا کر یہ قصہ ہی ختم کرا دوں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اس بچے کو ابورٹ نہیں کراؤں گی، یہ میرے لیے اندھیرے میں اجالے کی آخری کرن ہے۔ میں نے چند کپڑوں کے جوڑے ڈالے، ضرورت کا کچھ سامان بیگ میں پیک کیا۔ انوار احمد اس وقت واش روم میں تھا۔ میں گھر سے نکلنا ہی چاہ رہی تھی کہ اس نے میرا ارادہ جان کر مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ بولا، میرے گھر سے بھاگ رہی ہے، میں چاہوں تو اسے ابھی ختم کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے ہوتے مجھے لگا پڑوس کے کچھ لوگوں کی آواز کے ساتھ گھر کا دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا ہو۔ آنکھ کھلی تو امی ابا میرے سرہانے موجود تھے۔ میں ان کے سامنے رو پڑی۔ ابا، یہ بچہ میری زندگی ہے، میں اسے نہیں ماننا چاہتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو میری جان، اب تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اس انوار کی ایسی کی تیسی، تم بس آرام کرو۔ یہ کہہ کر ابا چلے گئے۔
امی، وہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، میں ہر رات کانٹوں پر سوتی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ چوم لیا۔ میرے سخت اور کڑے وقت میں پڑوسی بہت کام آئے۔ انہوں نے ظالم انوار سے مجھے بچایا اور میرے ماں باپ کو بلایا۔ پھر بڑی مشکلوں سے اس نے مجھے خلا دی۔ خلا کے ساتھ اللہ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا دیا۔ اس کا نام ہم نے مہربان رکھا۔ وقت کا سفر جاری رہا۔ عمران عمر کے زینے پر قدم رکھتا چلا گیا۔ باوجود اس کے کہ امی ابو مجھے سپورٹ کرتے، میں نے گلی کے اسکول میں نوکری کر لی اور اپنی اولاد کی پرورش کے لیے خود بھی رزق حلال کمانے لگی۔ اس دوران میں انور احمد کے بارے میں خبریں معلوم کرتی رہی۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اولاد نرینہ کی خواہش میں اس نے لگاتار 5 بیٹیاں پیدا کیں۔ اس روز میں اسکول سے جیسے ہی نکلی، ایک سفید ہونڈا سٹی کار میرے سامنے آ کر رکی۔ انوار احمد نے باہر آتے ہی مہربان کو گلے سے لگایا اور نہایت جذباتی انداز میں بولا، یہ میرا بیٹا ہے نا، میرے دل کا ٹکڑا؟ بولو علینا۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا، ہاں انوار احمد، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، وہ بیٹا جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم اس کی جان کے دشمن ہے۔ آج یہ سب کیا ہے؟ دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی اولاد سے ملنے دو۔ وہ جیسے میرے آگے گڑ گڑانے لگا۔ ہمارے چاروں طرف اب لوگ جمع ہونے لگے۔ میں نے انوار احمد کی توجہ اس طرف دلائی تھی اور مہربان کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے گھر کی راہ لی۔ انوار احمد بھی میرے پیچھے پیچھے گھر کے دروازے پر اور پھر گھر کے اندر بھی آ گیا۔ ابا سے بہت دیر تک نہ جانے کیا بات کی۔ انوار احمد کے جانے کے بعد ابا نے مجھے بلایا، بیٹی، انوار احمد اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہے اور یہ تو قانوناً بھی جائز ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے تھوڑا خرچہ پانی بھی دینا چاہتا ہے۔ آج تمہارا بیٹا مہربان 8 سال کا ہے۔ مجھے ابا کہتا ہے کل جب بڑا ہوگا اور باپ کا پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ابا یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں سارا رات اور سارا دن سوچتے ہوئے گزار چکی۔ زندگی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ پھر صبح کی اذان پر نماز سے پہلے میں فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح اسکول جاتے ہوئے میں نے ابا سے کہا، ابا کسی وکیل سے مل کر مہربان کا اپنے باپ سے ملاقات کا قانونی طریقہ طے کر لیں۔ یہ فیصلہ میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کی بھلائی کی خاطر کر رہی ہوں۔ ابا نے میری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بیٹا مجھے تو وہ انوار بھی اب بدلا بدلا لگتا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں بس ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اس دوپہر اسکول سے واپس آنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، مہربان کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں ممی، اس نے ڈرتے ڈرتے ٹیبل کے نیچے سے جواب دیا۔ ٹیبل کے نیچے کیا کر رہے ہو؟ باہر آؤ، میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مما وہ انکل کون تھے؟ میرے پاپا؟ مہربان نے اپنی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں حیرت بھر کر پوچھا۔ وہ آپ کے پاپا اور ابا ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے ملنے آئیں گے تو آپ کے لیے ٹوائز بھی لے کر آئیں گے، میں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اچانک ہی میرے موبائل کی اسکرین پر کوئی انجان نمبر نمودار ہوا۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف انوار احمد موجود تھا۔ دیکھو علینا، میری موجودہ بیوی اچھی نہیں ہے، بہت سخت اور بدتمیز ہے۔ تم واقعی بہت اچھی تھیں، پلیز میری زندگی میں لوٹ آؤ۔ مجھے اپنے بیٹے مہربان اور تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، وہ تمام حرکتیں جو میں نے کیں۔ میں نے حوصلے سے جواب دیا، انوار احمد، میں تمہیں تمہارے بچے سے ضرور ملنے دوں گی، اور رہی بات تمہاری اور میری تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ تم اپنی بیوی سے خوش نہیں ہو، یہ تو تمہاری 5 عدد اولادوں سے اندازہ ہو گیا۔ تم مردوں کا بھی جواب نہیں۔ بیوی پسند نہیں مگر اولادیں اسی بیوی سے خوب پیدا کرتے ہو۔ میں اب 8-9 سال اکیلے رہ چکی ہوں، مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ تم نے مجھے اس قدر ابیوز کیا کہ مردوں کی ذات سے میرا اعتبار ہی ختم ہو گیا۔ میرا سب کچھ تمہارا تھا، اگر تم پیار کرتے تو میں اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیتی۔ تم پر اب کیسے اعتبار کروں؟ بہرحال تمہارا بیٹا قانوناً اور شرعاً اب 9 سال کا ہونے والا ہے، تم سے مل سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں 5 بیٹیاں امتحان کے طور پر دی ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ انوار احمد عدالتی حکم کے تحت اپنے بیٹے سے مہینے میں 2 بار ملنے آنے لگا۔ مجھے اپنے بیٹے سے ہی پتہ چلا کہ اس نے داڑھی رکھ لی۔ کچھ لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بدل گیا۔ ایک دن ملاقات کے بعد وہ بیٹے کو چھوڑنے گیٹ پر آیا تو میری اس سے بات چیت ہو گئی۔ اس نے سلام کیا،
وہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہو؟ حلالہ کا انتظام میں کر دوں گا، اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انوار احمد، تم بالکل بھی نہیں بدلے، میں نے اس کی بات کاٹی۔ تم آج بھی آئے ہو تو حلالہ کی بات لے کر، مگر میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ سر جھکائے چلا گیا۔ وقت کے دھارے پر میری زندگی کا سفر جاری رہا۔ امی اور ابا ضعیف ہو گئے تو بھائی شادی شدہ مہربان نے جوانی سے رشتہ توڑا تو میرے بالوں میں چاندی چمکنے لگی۔ انوار احمد اس دن کے بعد میرے پاس نہیں آیا۔ کبھی کبھار اس کا کوئی خط شرمندگی سے بھرا ہوا آ جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتا ہے، اسے اپنے گھر بھی لے جاتا ہے۔ مہربان ویسا ہی ہے جیسا میں نے چاہا۔ میں اب ایک اسکول میں میتھس کی استاد ہوں، مگر آج کل انگریزی کا دورہ ہے، لہٰذا آپ سے انگریزی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے بیرون ملک اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ وہاں جا کر مجھے بلا لے گا۔ انگریزی نہیں آتی اور زندگی میں کچھ پانے کے لیے محنت تو کرنا پڑتی ہے۔ 40 سال کی ہونے والی ہوں، مہربان اب 22 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا ہے۔ بس یہی ہے میری کہانی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے گھر، بڑے پیسوں کی خواہش کرتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ میں غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، گورا رنگ، کتابی چہرہ۔ 40 کے بجائے وہ تو 30 کی لگ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھا تھا اور اس میں سے اس کے ریشمی بال جھانک رہے تھے۔ میرے دل میں آیا ان سے کہوں کہ تم دوبارہ شادی کیوں نہیں کرتی۔ شاید وہ میرے دل کی بات سمجھ گئی۔ بولی، میں اب شادی نہیں کر سکتی۔ ہمارا معاشرہ ایسی عورت کی شادی مشکل سے قبول کرتا ہے جو بیٹے کی ماں ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بیٹا شادی کے بعد ماں کو بیوی کے کہنے پر گھر سے نکال ہی کیوں نہ دے۔ میں نے اسے پڑھانے کی حامی نہیں بھری، زندگی کے ہر موڑ پر ان کے کام آنے کا بھی سوچ لیا۔ میری اکثر کہانیوں میں عورت کی زندگی دکھوں سے بھری نظر آتی ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ عورت بہادری کا نام ہے۔ اللہ نے عورت کو فولاد سے زیادہ مضبوط، گلاب کی پنکھڑی سے زیادہ نازک، سمندر سے زیادہ گہرا اور محبتوں کا انمول خزانہ بنایا ہے۔ ہمیں عورت کے ہر روپ کو اہمیت دینی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو جب اپنے بندوں پر پیار آتا ہے تو اس نے عورت کو تخلیق کیا، ماں بنا کر۔ اس پروردگار نے اس جہاں پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ کے بعد اگر ہمیں کوئی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہماری ماں ہے۔ تو آج سے اپنی ماں کی قدر کریں، گھر کی عورتوں کو، اپنی بہنوں، ماؤں، بیویوں کو انسان سمجھیں اور ان کا خیال کریں۔ عورت صرف محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔